السلام علیکم، میں ہوں سید قاسم شاہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے لیکچر نمبر 6 ہے، اس میں ہمارا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ کلاسیفیکیشن آف ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے۔ ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے اس کو ہم مزید کلاسیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ٹائپس ہمارے پاس ہیں اور کس حساب سے ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر کو بیسڈ آن دیئر سائز، اسپیڈ اینڈ پرفارمنس۔ اس کے سائز کے حساب سے، اسپیڈ کے حساب سے اور پرفارمنس کے بیس پہ ہم نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کو جو ہیں 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سپر کمپیوٹر ہے، اس کے بعد مین فریم کمپیوٹر ہے، اس کے بعد منی کمپیوٹر ہے اور اس کے بعد مائکرو کمپیوٹر ہے۔ سب سے پہلے ہم سپر کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں۔ اگر سپر کمپیوٹر کی بات کریں تو ہم یہ سائز میں بگیسٹ ہے، سب سے بڑا کمپیوٹر ہے اور موسٹ پاورفل، مطلب اسپیڈ اس کا سب سے زیادہ ہے، بہت زیادہ اسپیڈ ہے اور سائز میں بھی سب سے بڑا کمپیوٹر ہے۔ کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو؟ سائنٹیفک لیبارٹریز میں اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ریسرچ سینٹر میں اور گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ مطلب اس کو خرید سکتے ہیں، اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ عام نارمل بندہ یا ایک بندہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، مطلب اس کو خرید نہیں سکتا۔ یہ اس کا جو پرائس ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہر ایک بندہ اس کو خرید کے یوز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بڑے بڑے آرگنائزیشن یا گورنمنٹ اس کو کیا کرتے ہیں، خرید کے یوز کرتے ہیں۔ ایکسٹریملی ایکسپینسو، وجہ یہی ہے کہ ہر ایک بندہ اس کو خرید نہیں سکتا۔ اسپیڈ از ٹریلین بلین انسٹرکشن پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں یہ بلین اور ٹریلین کے حساب سے جو ہیں انسٹرکشنز آپریٹ کرتے ہیں۔ فارکاسٹنگ ویدر رپورٹس، اکثر اس کو ویدر فارکاسٹنگ کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یوزڈ ان ناسا، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن۔ ناسا میں اکثر جو ہے سپر کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ زمین سے جو اسپیس تک شپ جاتے ہیں یا جہاز جاتے ہیں، ان کا کنٹرول، ان جہازوں کا کنٹرول جو ہے سپر کمپیوٹر کے ذریعے ناسا میں بیٹھنے والے سائنسٹسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت اسپیڈی ہوتے ہیں اور ایکوریٹ ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایرر نہ آ جائے اور وہ جو شپ ہیں وہ کیا ہو جائیں، بنا کسی ایرر کے اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں۔ اس لیے اس کا استعمال ناسا میں اکثر کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو کمپیوٹر ہے ہمارے پاس، اس کے بعد مین فریم کمپیوٹر۔ مین فریم کمپیوٹر اس کے بعد سپر کمپیوٹر کے بعد جو ہے سب سے موسٹ ایکسپینسو، لارجسٹ، کوئکسٹ اینڈ اسپیڈی کمپیوٹر آر مین فریم کمپیوٹرز۔ ان کا استعمال جو ہے اکثر بڑے بڑے کمپنیوں میں، فیکٹریز میں اور بڑے بڑے آرگنائزیشن میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو کمپیوٹر ہے مین فریم کمپیوٹر، یہ 100 آف یوزر ایٹ اے ٹائم سپورٹ کرتے ہیں، مطلب اس میں 100 آف یوزر ایٹ اے ٹائم کام کر سکتے ہیں ایک ہی کمپیوٹر میں۔ تو اسپیڈ میں بھی بہت زیادہ فاسٹ ہے، سائز میں بھی بہت بڑے ہیں اور ایکسپینسو بھی ہیں۔ 100 آف یوزر سپورٹ اس میں یہ 100 آف یوزر سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہ ہم یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو خود ہی خرید کے مطلب اس گیم کھیلنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر اکثر ہینگ ہو جاتے ہیں گیمنگ کے دوران۔ تو یہ جو کمپیوٹر ہے مین فریم کمپیوٹر، اس میں آپ گیم وغیرہ نہیں کھیل سکتے۔ یہ عام کمپیوٹر جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس جیسا نہیں ہے، اس کا آپریٹنگ سسٹم بھی الگ ہوتا ہے، اس کا کام بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ اسپیشل پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہ جنرل پرپس کمپیوٹر نہیں ہے، یہ اسپیشل پرپس کمپیوٹر ہے۔ ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، فار ایگزامپل سٹی کے اندر مختلف ATM مشین آپریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ATM مشین ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر ہیں بہت زیادہ، اس میں ایک بندہ ایک ہی وقت میں کام کر سکتا ہے، لیکن کیا ایک سٹی کے اندر صرف ایک ATM مشین ایک ہی بندہ یوز کر سکتا ہے؟ نہیں، اسی وقت جو ہے سملٹینیسلی بہت زیادہ لوگ ایک شہر کے اندر مختلف ATM مشین استعمال کر رہے ہوتے ہیں منی ٹرانزیکشن کے لیے۔ تو یہ جو ATM مشینس ہیں یہ سارے کنیکٹ ہوتے ہیں، ان کے بینک کا جو سینٹر ہے اس سینٹر میں وہ پڑا ہوتا ہے، مین فریم کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ATM مشین ہیں وہ اس مین فریم کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وہ مین فریم کمپیوٹر ان سارے ATM مشینز کو کنٹرول کر کے رکھا ہے اور ان سارے جو یوزر ہیں ATM مشین میں کام کر رہے ہیں یا اپنا منی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے مین فریم کمپیوٹر۔ اسی لیے مین فریم کمپیوٹر جو ہیں اسپیشل پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں، جنرل پرپس کمپیوٹر نہیں ہیں۔ ایگزامپل دیکھیں، بپس، بلین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ، یہ کیا کر دیتا ہے، آپریٹ کرتا ہے۔ 100 آف گیگا بائٹ پرائمری میموری۔ پرائمری میموری اکثر ہم کمپیوٹر کے اندر جو ریم لگی ہوئی ہوتی ہے اسی ریم کو ہم پرائمری میموری کہتے ہیں۔ اب یہ جو ریم ہمارے پاس ہے یہ مین فریم کمپیوٹر کے اندر کتنے لگے ہوتے ہیں؟ 100 آف گیگا بائٹس، 500 GB، 600 GB یا 1000 GB کے حساب سے لگے ہوتے ہیں۔ اتنا تو ہمارے پرسنل کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک بھی ہم نہیں لگاتے۔ آپریشن اسپیڈ نینو سیکنڈ کے اسپیڈ سے کام کرتا ہے۔ یوز ان بگ ہاسپٹلس،
airline, stock exchange companies, universities and many other organization, large organization. ہاسپٹلس میں اسٹاک ایکسچینج میں بڑے بڑے کمپنیوں میں یا یونیورسٹیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ایک سینٹرل کمپیوٹر ہوتے ہیں, سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کئی ایک کلائنٹ کمپیوٹر ٹچ ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں کے حساب سے بندے بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور یہ ان سب کو کنٹرول کرتا ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے منی کمپیوٹر. اچھا, منی کمپیوٹر جو ہے مین فریم کے بعد سب سے لارجسٹ اور اسپیڈی جو کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے پاس منی کمپیوٹر ہیں. اسپیڈ کے حساب سے, اسٹوریج کے حساب سے مائکرو کمپیوٹر سے ان کا اسپیڈ زیادہ ہوتا ہے, سائز بڑا ہوتا ہے, لیکن مین فریم کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. 1 سے لے کر 50 ملین تک جو ہے انسٹرکشن پر سیکنڈ میں یہ آپریٹ کرتا ہے. انسٹرکشن کا پہلے لیکچر بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. انسٹرکشنز وہ آرڈر ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کسی چیز کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈیلیٹ کے بٹن پہ دباتے ہیں, جب پریس کرتے ہیں تو وہ چیز ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جس چیز کے لیے ہم پریس کر رہے ہیں, مطلب ڈیلیٹ کے لیے ڈیلیٹ کے بٹن پہ پریس کر رہے ہیں تو وہ ایک انسٹرکشن ہے. تو یہ 1 سے لے کر 50 ملین انسٹرکشن جو ہے پر سیکنڈ پرفارم کرتا ہے. یوز ان اسمال آرگنائزیشن ای جی کالج ایکسیٹرا. ایگزامپل کالجوں میں وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم, اس میں ایک سے زیادہ بندے جو ہیں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سروس وغیرہ جو کالجوں میں استعمال کیا جاتا ہے دوسرے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے. 1980 میں ریلیز ہوا تھا یہ, اور 250 یوزر سیملٹینیسلی. اس میں 250 تک یوزر جو ہیں ایک ہی وقت میں کام کر سکتے ہیں. سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس 3rd نمبر پہ جو ہے وہ ہے مائکرو کمپیوٹر. 3rd نہیں بلکہ 4th نمبر پہ. 4th نمبر پہ ہمارے پاس مائکرو کمپیوٹر ہے. اسمالسٹ رینج آف کمپیوٹر انٹروڈیوس ان ارلی 70s میں جو ہے مائکرو کمپیوٹر ایجاد کیا گیا. ناو ڈیز مائکرو کمپیوٹر آر ایکول ان اسپیڈ آف یسٹرڈے منی کمپیوٹر. آج کل کے آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ جو آپ یوز کر رہے ہیں یا ڈیسک ٹاپ یوز کر رہے ہیں, ان کمپیوٹر کی اسپیڈ جو ہے وہ پرانے زمانے کے منی کمپیوٹر سے زیادہ ہے. یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور لیس ایکسپینسو ہوتے ہیں. مختلف شیپس میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں, جیسے کہ دیکھیں ڈیسک ٹاپ ہے, لیپ ٹاپ ہے, پم ٹاپ ہے, مختلف چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, بڑے بڑے بھی ہیں, مختلف سائز میں اویلیبل ہیں. اور لیکن سپورٹ 1 یوزر ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں صرف ایک بندہ اس پہ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو دوسرا بندہ سملٹینیسلی اسی وقت اس پہ کام نہیں کر سکتا. کہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اکثر ہومس, آفیسز اینڈ اسمال آرگنائزیشن. کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, گھروں میں, دفاتر میں وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ کچھ ایگزامپل ہیں مائکرو کمپیوٹر کے. لیپ ٹاپ آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا, سائز کے حساب سے بھی بہت چھوٹا ہے اور اس میں ریم یا ہارڈ ڈسک وغیرہ بھی کم لگے ہوتے ہیں, اسی لیے لیس ایکسپینسو بھی ہے. مطلب پرسنل بندہ اس کو آسانی سے خرید سکتا ہے. پی ڈی اے پرسنل ڈیٹا اسسٹنٹ. اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ لے کے گھومیں تو آپ پی ڈی اے خرید سکتے ہیں. اس کو آپ موبائل کی طرح جیب میں لے کے بھی گھوم سکتے ہیں. اس میں کالنگ کی فنکشنلٹی بھی موجود ہے. لیپ ٹاپ میں کالنگ فنکشنلٹی موجود نہیں ہے, اس میں موبائل اور کمپیوٹر دونوں کی فنکشنلٹی موجود ہے. پم ٹاپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا چھوٹا کمپیوٹر ہے کہ آپ اس کو جیب میں لے کے گھوم سکیں, پاکٹ میں رکھ سکیں, تو آپ کے لیے پم ٹاپ ڈیزائن کیا گیا ہے. پم ٹاپ میں کمپیوٹر کے وہ تمام فیسلٹیز موجود ہوتے ہیں جو آپ ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں آپ پم ٹاپ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نوٹ بک کمپیوٹر. اس میں نوٹ بک اور لیپ ٹاپ میں فرق یہ ہے کہ نوٹ بک کی اسکرین کو آپ اسٹریٹ یا 360 روٹیشن دے سکتے ہیں. اسٹریٹ مطلب یہ بالکل کاپی کی طرف یوز ہوتا ہے یا کتاب کی طرح. اس کو آپ کھول سکتے ہیں اور بند کر سکتے ہیں, اور اسکرین روٹیٹ کر کے اس کو آپ ایز اے ٹیبلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیسک ٹاپ, اس کو آپ لوگوں نے استعمال کیا ہوا ہے پہلے بھی, گھروں میں اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ سی پی یو, مانیٹر, کی بورڈ اور ماؤس الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن لیپ ٹاپ یا نوٹ بک, پی ڈی اے یا پم ٹاپ میں وہ سارے چیزیں ایک ہی کیس کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو الگ الگ دیا جاتا ہے اور آپ ان کو کیا کرتے ہیں, کیبلز کے ذریعے ایک دوسرے سے ٹچ کر کے فنکشن پرفارم کروا سکتے ہیں. سو ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آج کے لیے کافی ہے. تھینک یو. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.